ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہروں کے شہر دھوپ میں گھل جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کے بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹان نکلے، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہی کعبہ کا سب سے پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ جاتا ہے، سیلاب شہروں کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ چکی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا؟ قومے کا تعلق عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھا، یمن۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے ہوئے باغ تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبا۔ ان سب میں سب سے خوفناک، سب سے طاقتور ایک نام ابھرتا ہے، ابو غریب اسد تبا الہمیاری۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے، اس کی فوج ایسی تھی کہ عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی، ہاتھی اور گھوڑوں کا سمندر، تیرانداز، تلوار باز اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا۔ اور دبا کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے یا لشکر پہنچتا ہے عرب کے ایک خاموش علاقے میں، یتھرب، آج کا مدینہ۔ اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سی سکون والی ہوا۔ تبا نے حکم دیا، کل صبح سنگیت اس شہر کو جلا دیں گے، لیکن اس رات اس کے خواب میں ایک نورانی شخص آتا ہے جو کہتا ہے اس زمین کو چھوڑ دے، یہاں میرا رسول آنے والا ہے۔ تبا گھبرا کر اٹھتا ہے۔ صبح یتھرب کے ربی خود اس کے دربار میں آتے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر تو نے اس زمین کو چھوا، تیری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس لینے دیتا ہوں۔ ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں ہجرت کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر دوبا کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی قط ہے، اس کے تکبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ پہلی دفعہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مگر شیطان ابھی خاموش نہیں تھا۔ کچھ لوگ تبا کے کان میں پھونکتے ہیں، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ سنگیت کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لیں تو عرب گھٹنوں پر آ جائے گا۔ تبا مسکرایا۔ لشکر مکہ کی طرف مڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوتا ہے، تفسیر کے مطابق تبا پر اچانک ایک بیماری آتی ہے، جسم بھول جاتا ہے، آنکھیں باہر، زبان سوکھ جاتی ہے، سانس ٹوٹنے لگتی ہے، فوج ڈر جاتی ہے، طبیب ناکام ہو جاتے ہیں، جادو ناکام، دعا ناکام، اور پھر وہی ربی آتے ہیں۔ سچ بتا، تیرے دل میں کیا تھا؟ اس گھر کو گرانا تھا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا نگبان کوئی لشکر نہیں، خود رب العالمین ہے۔ اگر بچنا چاہتا ہے تو ابھی توبہ کر۔ اور تفسیر کے مطابق جیسے ہی تبا نے نیت بدلی، اس کی بیماری غائب ہو گئی۔ تبا کعبہ میں داخل ہوتا ہے، لیکن بادشاہ بن کر نہیں، فقیر بن کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان سے صرف ایک سنگیت جملہ نکلتا ہے، میں غلط تھا، تو صحیح ہے۔ وہ قربانی دیتا ہے، صرف جانوروں کی نہیں، اپنے تقوی کی بھی۔ اور پھر وہ حکم دیتا ہے، اور تاریخ کا سب سے عجیب منظر ہوتا ہے۔ تبا اپنے یمن سے خاص کپڑا منگواتا ہے، سب سے سنگیت بہترین، اور اپنے ہاتھوں سے پہلی دفعہ کعبہ پر خلاف چڑھاتا ہے۔ کعبہ گیت خلاف چڑھانے کے بعد تبا نے صرف توبہ ہی نہیں کی، بلکہ ایک اور کام کیا۔ تبا نے ایک خط لکھا آخری نبی کے نام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی خدمت کرتا۔ اس نے یہ خط یاتریب کے لوگوں کو دے دیا، اور وصیت کی، اور تاریخ کے مطابق یہ خط نسلوں تک سنبھال کر رکھا گیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، لیکن تفسیر اور پرانی اسلامی روایت میں
तब्बा का काबा को खिलाफ चढ़ाने और खत लिखने का एक मशहूर वाकया है। कुरान ने तब्बा का नाम लिया और तफसीर ने उसका किस्सा खोला। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक तब्बा दीन हक पर आ चुका था। वो अपनी कौम को बुलाता है, लेकिन उसकी कौम आग की पूजा करती थी, बुतों को रब मानती थी। वो हंसकर कहते थे, तू बूढ़ा हो गया है बादशाह, तुम लोग गुमराह हो चुके हो, अल्लाह को भुलाकर कुत्तों को सजदा करते हो। और फिर वो फैसला करते हैं। इस चीज का फैसला आग करेगी। यमन में एक रिवायत थी, पहाड़ से एक आग निकलती थी, जालिम को खा जाती थी, मजलूम को छोड़ देती थी। पूरा मुल्क जमा होता है, एक तरफ बुत, एक तरफ तुब्बा और उलमा। आग निकलती है और सीधी बुत परस्तों की तरफ जाती है, उन्हें जलाकर राख कर देती है और तुब्बा के पास आकर ठंडी हो जाती है। हक वाजे हो जाता है। तुब्बा के मरने के बाद कौम फिर शर्क में, फिर जुल्म। इनकी हालत तो देखो, है आज खाना नहीं मिलेगा, फिर गुनाह और फिर अल्लाह का फैसला। पहला अजाब खामोशी से आया, पानी कम होने लगा, बाग पीले होने लगे, जानवर गिरने लगे। यह बस मौसम है, हर साल होता है, अल्लाह का अजाब नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और पानी वापस नहीं आया। बादशाह ने कहा था शायद ये रब का गुस्सा हो सकता है। बादशाह कमजोर हो गया था, हम अभी ताकतवर हैं, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। ये वो जुमला था जिसके बाद अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी आया, नहरों की तरह नहीं, दीवार की तरह शहरों के शहर संगीत बह गए, महल मिट्टी बन गए, जहां सोना था वहां जिस्म तैर रहे थे। या अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। बादशाह सही था, अजाब आ गया, बचा लो, अपने खुदा को बुलाओ। जिस खुदा को बुला रहे थे वो खुद मिट्टी बन चुका था। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, हमने कौमे को हलाक कर दिया, क्योंकि वो मुजरिम थे। ना उनका नाम बचा, ना निशान, ना नस्ल, सिर्फ वाकिया और सिर्फ वार्निंग। जिस कौम ने कहा था हमें कोई नहीं मिटा सकता, आज उनका पता भी नहीं कि वो जमीन के किस हिस्से में दफन है। ये वाकया सिर्फ यमन का नहीं, ये वार्निंग है हर कौम और उस बादशाह के लिए जो अपनी ताकत को खुदा समझ लेता है। आज हमें लगता है वेपन्स और सुपर पावर होना सब कुछ है, एआई सब कुछ है, दौलत सब कुछ है, लेकिन कल ये सब भी यमन के महलों की तरह सिर्फ रेत बन जाएगा। इस वाकया से आपने क्या सीखा अभी कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।